نبی نہیں آیا، یہاں ولی آئے اور فیض جدھر بھی دیکھو آپ کو اولیاء کا نظر آئے. اور پھر چورا شیرا بولو نا کیا سبحان اللہ بولو ذرا دونوں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کیا. ولی تو ولی وہاں کوئی اگر تقوی اختیار کر کے پہنچ جاتا تھا تو خواجہ ایسی نظر ڈالتے تھے کہ بیٹھے بیٹھے کو ولی بنا رہے ہیں. آپ موجود ہیں اور دائیں طرف آپ کے حضرت بیٹھے ہیں تو بسم اللہ کیجیے. بلکہ یوں کہوں گا کہ آپ کے دل کے بڑے قریب بیٹھے ہیں. واہ واہ بے شک حضرت سے بیٹھے ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. واہ یہ مجھے دیجیے گا. مسند صدارت پر آفتاب طریقت محتاب شریعت حضور قبلہ عالم نا خدائے کشتی نقش بند حضرت قبلہ بابا جی سرکار واہ واہ زیب سجادہ آستانہ علیہ چورا شریف. سبحان اللہ. میری مراد آپ سب سمجھ رہے ہیں. واہ آپ کا نام بالکل میرے سامنے ہے واہ لیکن بزرگوں کا ذرا نام نکیب ہی لیں تو اچھا لگتا ہے. ہائے 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 ہائے. واہ مجھے ذرا تھوڑا سا بزرگوں کا نام لینا بھی بے ادبی لگتا ہے. آپ کی طبیعت انتہائی علیل تھی. آج لمبا سفر افغانستان یا کوئٹہ پتہ نہیں کہاں کا کیا آپ نے. جب میرا کل رابطہ ہوا تو آپ سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی. میں نے کہا نہیں حضور وہاں پہ تو جانے جانا. تو میں نے گزارش کیا کہ چلو کٹھے چلیں گے تو پھر خطاب کے بعد جو ہے نا آپ آرام فرما ہو جائیے گا. تو انتظامیہ بھی بزم شاہی امم کے نوجوان جو ہیں اس بات کو قبول فرمائیے گا. بڑی خوبصورت بزم ہے. میں پچھلے دفعہ بھی خیال آپ کے ساتھ یہاں پہ خطاب ہوا ہے. بے شک. میں سمجھتا تھا کافی بور کر رہا ہوں میں آپ کو. پھر آپ کا بڑا حوصلہ ہے کہ ایک نالائق کو دوبارہ آپ نے یاد کیا. میں سر کے بل چل کے آپ سب کے قدموں میں حاضر ہوں. آپ جتنے افراد تشریف فرما ہے آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں. میرا مالک آپ سب کی زندگی کے مسائل پر اپنی کریمی رحمت کے وسائل کو غالب فرمائے. آمین. آمین کہے. اس حاضری کے صدقے میں ساری انتظامیہ اور سارے احباب میری پردہ دار بیٹیاں بچیاں اپنی اپنی فیملی کے ساتھ آپ کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے. یاد رکھیں عظیم منتہین مطلق نے انسان کی زندگی میں دو امتحان رکھے ہیں. بیٹا ادھر نہیں دیکھو. آپ مجھوں کو تا دو لیکن ادھر نہیں دیکھو میرا بچہ. مجھ نالائق کی طرف دیکھنا ہے آپ نے. ادھر ادھر نہیں دیکھنا. آپس میں بات نہیں کرنی. بچیوں کی آواز نہ آئے. بیبیوں کی آواز نہ آئے. میری بیٹیاں خاموشی اختیار کریں. آپ کی تو آواز کسی صورت میں نہیں آنی چاہیے. اگر یہاں بنگڑے بھی پڑے نا تو آپ نے بنگڑا نہیں ڈالنا. آپ نے نہیں ہلنا. آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا. آپ نے چپ کر کے بیٹھنا ہے. میرا اللہ آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کی زندگی میں دو پرچے رکھے ہیں. دو امتحان رکھے ہیں اللہ نے. یاد رکھیے یا تو کوئی انسان اللہ کی طرف سے
اس کے فضل کے چھاؤں میں ہے، اس کے کرم کے سائے میں ہے، اس پر اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے، وہ اللہ کی برکتوں میں جی رہا ہے، تو اگر اس پر اللہ فضل کر رہا ہے تو بے مقصد نہیں ہے، وہ فضل بھی فضول نہیں کرتا، اس کے فضل پر بھی بندے کا امتحان ہے۔ اور یا پھر بندہ کسی دکھ میں ہے، پرابلم میں ہے، تکلیف میں ہے، ٹینشن میں ہے، مصیبت میں ہے، اگر وہ مصیبت میں ہے تو وہ مصیبت بھی اس کو اللہ کی طرف سے ہے، امتحان بھی بندے کا، شاباش۔ پورے مجمع میں ایک ہلکی سی آواز آئی ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، سبحان باقی اللہ، سارا مجمع چپ رہ گیا ہے۔ اگر کوئی امتحان ہے تو وہ بھی بندے کا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ بھی فضول نہیں ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اگر اللہ کسی بندے پر فضل کرے، اسے برکت عطا کرے، اسے رحمت دے، چلو ایسے نہیں کرتے، قرآن ہی سے پھر سمجھ لیتے ہیں۔ ایک زندگی ہے میری آنکھوں کے سامنے پورے قرآن میں، مختلف صورتوں میں مختلف آیات پر چھائی ہوئی، وہ زندگی ہے جناب سلیمان کی، جو داؤد کے بیٹے ہیں، نبی ابن نبی ہیں، بادشاہوں کی زندگی جی رہے ہیں، شہنشاہوں کی زندگی ہے۔ اور ایک زندگی ہے قرآن میں حضرت ایوب کی، انتہائی مصیبت کی زندگی، بیماری کی زندگی، پریشانی کی زندگی۔ ایوب کی مصیبتیں بلا وجہ نہیں ہے، سلیمان کی بادشاہت بلا وجہ نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ، اگر کوئی سکھ میں ہے تو اس کا بھی امتحان ہے، ہائے ہائے ہائے، اگر کوئی دکھ میں ہے تو اس کا بھی امتحان ہے، نہیں، اس کا تو ہے نہیں۔ واہ، جو پھولوں کی بستر پر سو رہے ہیں نا، وہ آرام سے نہ سوئیں، موضوع بدل جائے گا ایسے، ہائے ہائے ہائے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تکلیف نہ دے مجھے، کسی کو دکھ میں دے کر یہ نہ کبھی سمجھنا کہ شاید کوئی کمتر ہے۔ اللہ پاک کسی پر دکھ ڈال کے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ قدرت کی نظر میں جو پہلوان ہوتا ہے نا، بڑا پہلوان جو ہوتا ہے، اللہ بھی دکھ اس پر ڈالتا ہے، تو انہیں جوگا ہوتا تو تجھ پہ ڈالا ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 یہ جملہ مجھے تکلیف دیا، وہ تو ہے جی، ہے ہی امتحان میں، واہ، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ کسی کو دکھ میں دیکھ کر، تکلیف میں دیکھ کر اسے کبھی کمتر نہ سمجھنا۔ بندے آرام سے کہہ دیتے ہیں کیتی نو پھڑیا گیا، اللہ اکبر، کیتی نو نہیں پکڑا گیا۔ اگر کسی ہستی کو تم کسی وقت کسی کے کندھوں پر دیکھو ہائے ہائے ہائے، اور اچانک اس کے گھوڑوں کے سموں میں اسی کو دیکھو، تو یہ نہ سمجھنا کیتی نو پکڑا گیا، میں کچھ کہہ گیا ہوں، ہائے ہائے ہائے، واہ، لیکن میری نالائکی کی وجہ سے بات آپ تک پہنچی نہیں، ورنہ تڑپ جاتے اس جملے پر۔ کسی ہستی کو آپ کسی کے کندھوں پر دیکھو اور پھر اسی کو گھوڑے کے سموں کے نیچے دیکھ لو، تو کوئی یہ نہ سمجھے کیتی نو پکڑا گیا ہے۔ کوئی دکھ آتا ہے تو وہ بھی قدرت کی طرف سے ہے، سکھ آتا ہے تو وہ بھی قدرت کی طرف سے، اور اگر سکھ آتا ہے تو اس لیے آتا ہے کہ امتحان لیں گے تمہارا، اور اگر دکھ آتا ہے تو اس لیے آتا ہے کہ امتحان لیں گے تمہارا۔ فرق یہ ہے جب قدرت کسی پر فضل کرے تو پھر جو امتحان رکھا ہے اس کا نام شکر رکھا ہے۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ شکر۔ اللہ جب بندے پہ فضل کرے تو اس لیے کرتا ہے کہ بندہ اس کا شکر کرے، اور اللہ فضل کر کے قدرت کی نگاہ سے یہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور اگر اللہ کسی کو دکھ دے، تکلیف دے، تو اس پر دکھ اس لیے آتا ہے تاکہ اس کا امتحان لیا جائے کہ یہ صبر کرے، یہ کیا کرے؟ زندگی صبر اور شکر کا نام ہے۔
भाई जिंदगी या सुख है या दुख है। अच्छा भाई मैं नहीं समझा पा रहा, मुझे लगता है कि बात आप तक नहीं पहुंच रही। मैं दुआ देता हूं अल्लाह आपको महफूज रखे, आप आमीन कहो। आपको कभी तकलीफ ना आए कि आप वेंटिलेटर बेड पर जाए, आमीन कहो। यार वो जो वेंटिलेटर बेड होता है ना, टेलीविजन वाला, मशीनों वाला बेड, उसके पीछे एक टेलीविजन चल रहा होता है, उस एक लाइन ऐसे चलती है, ऐसे। अल्लाह अकबर। पूरी फैमिली की दुआ होती है ऐसे ना हो जाए। अच्छा ऐसे ना हो जाए, या अल्लाह बस ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे या अल्लाह, अल्लाह बादशाह ये ऐसे ही रहे। ये ऊंच नीच का नाम ही जिंदगी है। वाह 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 वाह। जब बंदा यहाँ आता है ना, वाह, तो फिर मकामे सब्र है। हाय 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 हाय, वाह वाह। जब बंदा यहाँ आता है ना, तो मकामे शुक्र है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या नारे तहकीक, जश्न मिलादुन नबी। वाह बेटा जीते रहो, अल्लाह आपकी मदद रहे। मौला अली कहते हैं जब मैं परेशानी में होता हूँ ना, मेरी जिंदगी का ग्राफ नीचे जब आता है ना, खुश मैं तब होता हूँ। हाय 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 हाय, वाह वाह किसी वाह। ने पूछा या अली बंदा दुख में भी खुश हो सकता है? आप फरमाते हैं मुझे पता है अब यहाँ आ गया ना, अब इसने इधर ही जाना है। हाय हाय, वाह 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 वाह, जोर जिंदाबाद। ये वाह जिंदगी के दो ट्रैक हैं, वाह। तीसरा ट्रैक ही कोई नहीं। आहा हा, या तो बंदा मकामे सब्र पर है या मकामे शुक्र पर है। सुभान अल्लाह। अगर मैं अब भी नहीं वादे कर सका तो मैं कुरान खोल लेता हूँ, मैं सूरह नमल खोल लेता हूँ, 27वां सूरा है कुरान हकीम का, मैं 39 नंबर आयत पढ़ लेता हूँ, 40 नंबर आयत पढ़ लेता हूँ, 41 नंबर आयत पढ़ लेता हूँ। ये मेरी आंखों के सामने कुरान खोल गया है, आयत मेरे सामने आ गई है। नबी इब्ने नबी मसनद नबूवत पर बैठकर अपनी कौम से इरशाद फरमा रहे हैं, और इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा, कोई है तुम में से जो मलका सबा बिल्कीस का तख्त ले आए? वाह वाह। काला, अगली आयत पढ़ो, काला इफरीतुम मिनल जिन, एक जिन उठा, उसने कहा जी अन्ना आतीक, हाय हाय, अगर आप इजाजत दें जो मैं ले आता हूँ। हजरत ने फरमाया कितनी देर लेगा? कहने लगा जी बिही कबला अन तकूम मिन मकामिक। वाह। ओए बेटा मोबाइल में ना घुस जाओ, लगा के मेरी तरफ देखो, लगाओ लगाओ, लेकिन आप मेरी तरफ देखो ना। बिही कबला अन तकूम मिन मकामिक, आप अपनी जगह से उठेंगे उससे पहले 3 घंटे का वक्त दे दें, आपकी महफिल 3 घंटे में खत्म होगी। दरबार के खत्म होने से पहले मैं मलका का तख्त 950 मील से ले आऊंगा। हजरत सुलेमान फरमाते कबला अन यातूनी मुस्लिमीन, गेट पर खड़ी है, अंदर आने लगी है, उसके आने से पहले, कदम उठाने से पहले तख्त चाहिए। तू 3 घंटे मांग रहा है, कोई है जो जल्दी ले आए? काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक बंदा उठा, उसके पास किताब में से कुछ इल्म था, उसने कहा अना आतीका, अगर आप इजाजत नहीं दी तो मैं ले आऊं। आपने फरमाया तू कितनी देर लेगा? कहने लगा जी नबी आर्डर करे, वली इरादा करे, देर तो नहीं लगी। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अच्छा आप कितना वक्त मांगता है? कहने लगा बिही कबला अन यरतद्दा इलैका, मैं ऊपर से देख के तर्जुमा करूंगा लफ्ज़न ब लफ्ज़न। आप अपनी तरफ यूं देखें, यूं, और जब आप यूं देखेंगे ना, आपकी नजरें यहां से यहां बाद में आएंगी। सुभान अल्लाह। वाह। मलका का तख्त 900 मील 950 मील से यहाँ जल्दी आएगा, मैं आगे बढ़ूं। वाह सुभान अल्लाह। मालिक फरमाता है फलम्मा रा मुस्तकिरन इंदहु, सुलेमान ने जब यूं देखा तो तख्त सामने था। सुभान अल्लाह। भाई हजरत सुलेमान के तख्त सामने, बोले नहीं सारे, तख्त सामने था। तख्त देखकर अपने मुरीद से कहने लगे काला हाजा मिन फदले रब्बी। वाह वाह वाह। काका ये तेरा कमाल नहीं है, ये है अल्लाह का फजल। सुभान अल्लाह। फिर से पढ़ूंगा, चुप रह गए। काला
हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। वाह। काका ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह का फजल है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान ये तो अल्लाह का फजल है। बेटा जुबान हलाओ, सामने बैठे हो, फजल कहोगे 30 गुना माफ हो जाएंगे। ये तो अल्लाह का फजल है। फजल है। अब मुरीद ने मुर्शिद का चेहरा देखा तो फरमाते हैं ले यबलुवनी, वो ऐसे ही फजल नहीं कर देता, वाह इम्तिहान लेता है फजल पर, इम्तिहान लेता है फजल पर। लियबलुवनी, अब वो मेरा इम्तिहान लेगा। वाह। मुरीद ने कदम पे हाथ लगा के पूछा मुर्शिद जी अल्लाह फजल करे तो कौन सा पर्चा पड़ता है बंदे पे? हाय हाय हाय। अशकुर, वाह। अल्लाह फजल करे तो बंदे को शुक्र करना पड़ता है। सुभान अल्लाह। मालिक के फजल पर क्या करना पड़ता है? अल्लाह का शुक्र अदा अभी करना। नहीं आप बोले क्या करना पड़ता है? अब अगली बात तो आपको पता है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात। मालिक सूरह बकर में इरशाद फरमाता है हम, ये जो लाम के आगे नून है ना, उसका माना है हम। अल्लाह, अल्लाह कह रहा है हम तकलीफ देंगे, दुख देंगे, प्यास देंगे, बीमारी देंगे, मालों में नक्स देंगे। हम सारी तकलीफें हमारी तरफ से हैं। लेकिन वह बशिर कह के अमर का सीगा मोहम्मद जी को दे के अल्लाह ने कहा आप खुशखबरियां दें, तकलीफें हमारी तरफ से, खुशखबरियां आप दें ताकि समझ आ जाए दुख हमारी तरफ से आते हैं, रहमतें मदीने से आती हैं। लेकिन किसे खुशखबरी दे? वबशिर साबिरीन, खुशखबरी उसे देना जो सब्र करे ताकि मेरे बंदों को समझ आ जाए दुख पर सब्र करना है, फजल पर शुक्र करना है। सुभान अल्लाह। अभी आप ठंडा बोले हैं यहाँ। अब सारे मुझे बताओ कि जिंदगी या शुक्र का नाम है? अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, मेरे आने का मकसद पूरा हो, वाह मेरा वाह मिंबर पर आना पूरा हो। वाह वाह वाह। सारे मुझे बताओ नौजवान, जिंदगी या अगर मेहरबानी है तो शुक्र करो, वाह अगर तकलीफ है तो सब्र करो। सुभान अल्लाह। अब मैं खिताब शुरू करना चाहता हूँ। ये मुझे आपने बताना है कि मैंने अब खिताब शुक्र पे शुरू करना है कि सब्र पे। वाह वाह वाह। अगला 1 घंटा में जितने बंदे बैठे हैं उतनी आयतें पढ़ूंगा, लेकिन एक बात पर, वाह 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 वाह। या सब्र पर या शुक्र पर। आपने पहले सब्र कहा, बाद में शुक्र कहा। वाह वाह। ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, ये कितना अच्छा सरकार ने फरमाया। अच्छा एक रोके रखे, सब्र वाले 1 2, ठीक है, ये सब्र वाले हैं, ठीक है, शुक्र वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैसला जज तुसी बैठे हो। नहीं, ये बात ही, अच्छा आप बड़े सियाने हो, ये बंदा बड़ा सियाना है, इसने मुझे सब्र पे सुना हुआ है। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਸੁਣਾਓ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਸਾਰੇ। अल्लाह अकबर। ये खसमां ਨੂੰ खाओ, बददुआ नहीं है, दुआ है। खसमां ਨੂੰ खाओ सारे, वाह। सारे खसमां ਨੂੰ खाओ। और खसम होता है मुर्शिद, तो लंगर होता है उसका खाना। मैंने कहा सारे खसमां ਨੂੰ खाओ, सारी जिंदगी अपने अपने मुर्शिद का लंगर खाते रहो। अच्छा भाई, क्या शुक्र फाइनल हुआ है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकर खोल रहा हूँ, दूसरा सूरा है कुरान हकीम का, 53 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ, 53 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ। वाह वाह। मालिक फरमाते हैं वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा तखज़्तुमुल इजला मिन बादी। मोहम्मद जी आपको याद है ना, हाय 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 हाय। वाह वाह। जब हमने जनाबे मूसा को 40 रातें दूर पर बुलाया था, तो आपको तो याद है ना 40 रातें वाह दूर वाह। पर जब हमने मूसा को कहा था आ जाओ पत्थरों में बैठकर किताब ले जाना, तो आपको तो याद है ना भाई। ततले आली वालों, आपको भी तो याद होना चाहिए, जो पत्थरों में बैठकर अल्लाह की किताब लाए उसे मूसा कहते हैं, जिनके पीछे गली गली चल के कुरान आए उन्हें मोहम्मद कहते हैं।
بھی تو کچھ یاد کر کے بیٹھو نا یار، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. اب میں جناب موسیٰ اور جناب مصطفیٰ کا کمپیریزن نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے. اتنے مجمع نے مجھے شکر کا موضوع دے دیا ہے اور میں آگے چلنا چاہتا ہوں. مالک فرماتا ہے ثم اتخذتم العجل من بعدی. محمد جی موسیٰ طور پر تھے اور قوم بچڑے کی پوجا میں پڑ گئی. آپ کو یاد ہے نا آرڈر کیا ہے؟ ان اللہ لا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شک نہ کرنا، پہاڑوں کے برابر بھی گناہ کر کے آ گئے، میری رحمت اگر اپنی آئی پر آ گئی تو سارے معاف کر دوں گا. اور میں اللہ کبھی مشرک کو معافی نہیں دوں گا. اتنا بڑا مجمع چپ رہ گیا، میں مشرک کو معافی نہیں دوں گا. اب مشرک کو کبھی بھی معافی نہ دینے والا اللہ. اوے بیٹا، اوے کاکے، اوے بیٹا، 53 نمبر آیت میں آگے ارشاد فرماتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک. اس کے باوجود بھی میں نے موسیٰ کی قوم کو معافی دے دی تھی. اللہ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کرتا، تو یہاں ساری مشرک قوم کو معافی دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نہیں معاف کرنا تھا اگر نبی کے ہاتھ نہ اٹھے ہوتے. مالک جی آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں تو منوانا چاہتا ہوں اگر موسیٰ جیسا نبی مشرک مریدوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں دیر نہ لگاؤں معافی دینے میں. محمد جیسا محبوب درود پڑھنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر کیسے دیر لگاؤں گا؟ جیتے رہے نہیں. آپ بچوں کو نہیں پتا کون نعرہ لگا رہا ہے، کوئی نیانا نہیں لگا رہا. آپ اٹھ کے کھڑے ہو ادھر منہ کریں، چہرہ دکھائیں سب کو، اب نعرہ لگا. جیتے رہے اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کو برکت عطا فرمائے. اچھا سرکار میرے نا موضوع کے ساتھ یہ بات ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ تشریف فرما ہیں میں آپ کو کبھی کبھی سبق سنا لیتا ہوں تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ پڑھ لوں. نہیں آپ چپ کریں، مجھے ادھر سے اجازت چاہیے، میں یہ پڑھ لوں. جب موسیٰ نبی نے ارادہ کر لیا نا کہ قوم کو معافی لے کے، آپ جاگ رہے ہیں نا، بس آپ سن لیجئے گا، میں رکوں گا نہیں، جلدی سے آگے چلوں گا. جب نبی کا ارادہ ہوا نا کہ قوم کو معافی لے کر دینی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں نبی کھڑے ہو گئے کہ نہیں معافی دے دے. تو اللہ نے میں موسیٰ پھر معاف کر دوں؟ جی مالک کر دے. مالک فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. محمد جی پھر آپ کو یاد ہے میں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اپنے گاؤں سے سارے مرید نکال کر نا دور ایک پنڈ ہے وہاں لے جا. فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا. وہاں ایک لنگر جاری ہے جس کا جو دل کرے. شِئْتُمَا کا معنی ہے جو دل کرے، رَغَدًا کا معنی ہے کھلا کھا لینا. تو جب ساری قوم تیری لنگر کر لینا تو وَدْخُلُوا الْبَابَ، وہاں ایک دروازہ ہے، مریدوں سے کہنا لین بنا کے لنگنا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. میں آگے پڑھوں. موسیٰ ان سے کہنا وَدْخُلُوا الْبَابَ، اس بوئے نو لنگنا میے تے سجدن کنڈی بھی چوم دیا لنگنا ہے. واہ 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 واہ. سجدن
دن سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ بڑی شے ہے, کنڈی چومنا چھوٹی شے ہے. واہ واہ کنڈی چومنے لنگنے. واہ دیکھ عابد خیال, میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو ساری زندگی ممبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا. کوئی عالم کہے شاہ صاحب نے غلط پڑھا, یہ حدیث ہے ہی نہیں, میں زبان کٹا کے تلی پہ رکھوں گا. آیت لے کر بندے نبی پاک کے پاس آئے ہیں اور کہنے لگے پچھلی قوموں کے پاس کوئی دروازہ تھا, اگر ہم گناہ کر لیں تو یہاں بھی کوئی دروازہ آپ نے بھی رکھا ہوا ہے. نبی نے مولا علی کا چہرہ دیکھ کے کہا یا علی انت باب حتا, میری قوم میں تیرا وجود وہی دروازہ ہے. پتن بہشتی گزرنے چلے جاتے ہیں, ہمیں ولی کا دروازہ بہشتی بنا کر محمد نے دیا ہے. جسے سمجھ آگئی وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار. اچھا تو میں ایسے ضمن میں بات کر گیا, میں آگے چلنا چاہتا ہوں. فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون. میں نے موسیٰ کی قوم کو معافی دی تھی اسی لیے تاکہ وہ بھی شکر کرے. واہ واہ سو گئے ہو تم لوگ. رب جی اس واقعے کا ہمارے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے؟ واہ واہ. مالک فرماتا ہے معافی مل جانا فضل ہے. واہ واہ. معافی اللہ دے دے یہ اللہ کا فضل ہے. جسے یقین ہو جائے تم میں سے مجمع میں واہ واہ. مجھے معافی مل گئی ہے, اسے نہیں پتا فضل پہ شکر کرنا ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. اللہ جی میں اب بھی نہیں سمجھا سکا آپ کیا فرما رہے ہو. مالک فرمایا زمانے والوں, محمد کی امتیوں, اگر تمہیں زندگی میں کسی عمر میں جا کے یقین ہو جائے کہ میرے پچھلے معاف ہو گئے نے, شکر کر لیا جائے. نہیں ایڈا وڈا مجمع جو بیٹھا ہے تواڈے اس کو بندہ بیٹھا ہے جنہوں پورا یقین ہے کہ اللہ نے میرے پچھلے معاف کر چھڑے نہیں. ایک بس باقی چپ نے او گل سنو اور ٹھہر جو. میرے تے ناراض ہو جاؤ تے مینوں گھر سد لو گے؟ نہیں. چپ کیوں؟ میرے تے ناراض ہو جاؤ تے مینوں گھر سد لو گے؟ نہیں. اللہ دی قسم قرآن تے میرا تھے, اذان سن کے جڑا نس کے مسیح تے ٹر جاندا ہے نا, اللہ انہوں بلایا ادو ہی جدوں پچھلے معاف کر چھڑے. ہوئے میں اب بھی نہیں سمجھا پایا یار. ایتھے چوک کسی دی دھی باہر آ جائے تے حیا نہ اگر تواڈی نظر جھک گئی ہے نا, تانوں اپنی بہن لگی ہے نا, پھر من جائے جے پچھلیاں معاف ہو گئیاں نہیں. اگر اے سمنے تواڈے چہرے تے داڑھی آ گئی ہے تے تانوں سنت نال پیار ہو گیا نا, من جائے جے پچھلے معاف ہو گئے نہیں. رات سونے سے پہلے بیٹا اپنی زندگی کو چیک کیا کرو, اگر تو گناہ کم ہو رہے ہیں, نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں, پھر سمجھو فضل ہو گیا ہے یار. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اچھا دیکھو مجھے سورہ مبارک آراف یاد آ رہے, 7 نمبر سورہ ہے, اور مجھے 10ویں آیت یاد آ رہی ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے 10ویں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور شک نہ کرنا یہ زمین پر ہم نے تمہیں تمکنت عطا کی ہے. مالک میں سمجھا نہیں سکا تو کیا فرما رہا ہے. اور فرمایا ہے جڑا تسی آندے ہو نا 4 کلے زمین میری ہے, 5 کلے زمین میری ہے, اینیاں دکاناں میریاں نے, اے میرا جال میرا ہے, اے تواڈے پیو دا نہیں میرا فضل ہے. سبحان اللہ. اچھا یا اللہ فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا, اور میں اللہ ہوں جس نے اس میں سے زمین میں سے تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا ہے. اے جڑی منجی گھر لے گئے ہو میرا فضل ہے, جڑی کنک چک کے لے گئے ہو میرا فضل ہے, دکانوں کا کرایہ پلازے کا لے گیا ہے یہ میرا فضل ہے. مالک پھر کیا کروں؟ فرمایا قلیل ما تشکرون, تم کر تو سارے کھاتے ہو, شکر تھوڑے کیوں کرتے ہو؟ ہائے ہائے. اللہ بادشاہ میں نہیں سمجھا سکا. رب فرماتا ہے جیدے گھر روٹی پہ پک دیئے نا,
او دے سامنے روٹی آ جائے او دا کم نہیں میرا شکر کر لے یار. آپ ٹھنڈا بولے ہیں مجھے افسوس ہوا یار. اچھا نہیں میں نہیں سمجھا پایا. میں 36واں سورہ کھول رہا ہوں. 36واں سورہ یاسین ہے. 36واں سورہ. مجھے 71 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے, آ گئی ہے. 72 نمبر آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں 73 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. میں 73 تک 71 سے 73 تک پڑھ رہا ہوں. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. اللہ فرماندا ہے کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ جڑا تسی آندے ہو اے مجھاں میریاں نے, اے گاواں میریاں نے, اے بکریاں میریاں نے, اے ڈنگر میرے نے, یہ میں بنائے نہیں, میرا فضل ہے جڑا میں تانوں دتا ہے. یا اللہ پھر وَذَلَّلْنَاهَا, جھوٹا سنڈا آکڑ جائے پورے پنڈ دے جٹ بھی کٹھے ہو جاؤ تے تسی سنڈے نو ڈکا نہیں لا سکتے, لیکن اے چھوٹا جڑا تہاڈی انگلی تے نچدا پیا یہ بھی تے میرا فضل ہے نا. راکبوہم, پھر تسی او دیتے سواری کر دے ہو, پٹھے لد کے لے آئے ہو, اے بھی تے میرا فضل ہے نا. وَمِنْهَا یَاکُلُونَ, پھر انہوں چھری پھیر کے کھا لیندے ہو, اے بھی تے میرا فضل ہے نا. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, پھر اسے بیچ کر نفع حاصل کرتے ہو. وَمَشَارِبُ, پھر تم اسے دودھ پیتے ہو, یہ دودھ پیتے ہو. وَمَنَافِعُ, نفع حاصل کرتے ہو. مَشَارِبُ, دودھ پیتے ہو. افلا یشکرون, اوہ دودھ بھی پیندے ہو, گوشت بھی کھاندے ہو, نفع بھی حاصل کردے ہو, ڈنگر بھی رکھے جے, سواری بھی تو انہوں اپنی لب رہی ہے, شکر کس کرنا ہے؟ مالک میں سمجھا نہیں سکا تتلے علی والوں کو, تو کیا فرما رہے تھے؟ رب فرماندہ ہے جنہوں دودھ پین نو لب جائے وہ سمجھے نا میرا فضل ہے. جدے گھر گوشت نہ روٹی پہ پک دیئے وہ سمجھے نا میرا فضل ہے. جدی سواری اپنی ہے, موٹر سائیکل ہی صحیح ترلے نہیں کرنے پہ وہ من جائے نا میرا فضل ہے. جنہوں جانورہ میں جو نفع پہ ہوندہ ہے وہ من جائے نا میرا فضل ہے. تے مالک پھر کریے کی فرمایا جدے جانور اپنے نہیں, گڈی اپنی ہے, دودھ اپنا ہے, وہ دا چودری دا کام نہیں میرا شکر کرے بیٹھے یار. افسوس ہے مجھے اپنی نالائکی پر کہ میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. دیکھیں میرے سامنے قرآن حکیم ہے, سورہ انفال ہے, 8واں سورہ ہے, ایک کم 190 نمبر آیت ہے, 189 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلق لکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن علیہا. وہ میں اللہ ہوں جس نے تمہاری جنس میں سے تمہاری گھر والی کو پیدا کیا. گھر والی نیک ہے تو وہ بھی میرا فضل ہے. اچھی گھر والی نیک ہے, خاندانی عورت ہے تو وہ بھی میرا فضل ہے. اب آیت لمبی ہے, میں آگے پڑھ رہا ہوں. وَآتَيْتَ لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. میں اللہ ہی ہوں جس نے اس بی بی کے وجود میں سے بیٹیاں بیٹے عطا کیے. اپنی اولاد کو دیکھا کرو, میرا شکر تو کیا کرو. تمہاری اولاد بھی میرا فضل ہے. اچھا بھائی رکو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةً, وہ میں اللہ ہوں جس نے تمہیں علم صنعت عطا کیا ہے. یہ جو تم فیکٹریوں میں کاریگر لگ گئے ہو, مشینوں کی مشینیں سیٹ کر رہے ہو, یہ میرا فضل ہے تم پر, یہ میرا کرم ہے تم پر, میری رحمت ہے تم پر کہ میں نے تمہیں علم صنعت عطا کیا. تو مالک ہم کیا کریں؟ فَحَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اللہ فرمایا کاریگر تو ہو گئے ہو, شکر کیوں نہیں کر؟ نہیں